بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریڈ فورٹ سے حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ مجھے بریڈ فورٹ کی سٹی کونسل کا جو ہال ہے اس کے سامنے دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پر ہم برطانوی پارلیمنٹ اور یورپی پارلیمنٹ اور بریڈ فورٹ سٹی کونسل کے جو کونسلرز ہیں ان کے ساتھ اور بہت سے جو یہاں کے نوجوان ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ موجود ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل برطانیہ میں جو کشمیر ایشو ہے اس پہ روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں. یہاں پہ ابھی بریڈ فورٹ سٹی کونسل کے ہال میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا ہے کشمیر پہ, اور اس سیمینار کے بعد اب ہم ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے. سب سے پہلے میں یہاں پہ جو ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر رچرڈ کاربیٹ. تھینک یو مسٹر رچرڈ. یہ ان کا تعلق لیبر پارٹی کے ساتھ ہے. شفاعت محمد صاحب کا تعلق لبرل ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے. تھینک یو. اور امجد بشیر صاحب ہیں, کنزرویٹو پارٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. تو ہمارے ساتھ اس وقت کنزرویٹو پارٹی بھی ہے, لیبر پارٹی بھی ہے اور لبرل ڈیموکریٹ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے کونسلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیں تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام دا ینگ پیپل. ہاں, تو آپ اپنا نام بتائیں گی؟ مزدلفہ احمد. تو مزدلفہ, یو اسپوک ان دا سیمینار. میں نے آپ کو سنا, آپ نے اس میں جو گفتگو کی, تو اتنی دور, ہزاروں میل دور بیٹھی ہوئی ہیں آپ کشمیر سے, تو اتنا جذبہ جو ہے اس کو کچھ ایکسپلین کریں گی کیوں ہے؟ Okay, so it's because my roots are from Kashmir. So roots is something that you take all the way ahead, because if you forget your roots, you don't identify yourself. So I want to identify myself. This is one of my identities. So I feel really proud of it. And wherever I go, I make sure I represent my identity. So in Kashmir is something, if my people are suffering, why won't I stand up and represent them and make sure their voices are heard? So this is what I'm doing today. تھینک یو. امجد بشیر صاحب, تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اتنی زیادہ موٹیویشن ہے برطانیہ میں, اور سیمینارز ہو رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں. 15 اگست کو بہت بڑا مظاہرہ ہوا, پھر ابھی 3 ستمبر کو ایک اور مظاہرہ ہو رہا ہے. کوئی اس کا امپیکٹ پڑے گا مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پہ؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی پڑے گا جی. 20,000 لوگ گئے ہیں لندن میں, اور انڈیا کو بتا دیا ہے کہ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ٹو آور بردرز اینڈ سسٹرز ان آکیپائڈ کشمیر. The use of pellet guns, which is blinding thousands of people, incarceration of hundreds and thousands of people. And unilaterally on 5th of August, 4,000 politicians جو ہیں, they are in prison. اور یہ equivalent ہے جی کہ یہ devolved government ہے اسکاٹ لینڈ میں, اس کی اسمبلی میں جانا, انگلش آرمی لے کے جانی اور ان سے سب کچھ حقوق چھین لینے اور ان کو امپریزن کر دینا. This is not right. اچھا, This is dangerous. شفاعت صاحب, یہ میرے ہاتھ میں آفس آف دا یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ ہے 9 جولائی کی, اور اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ آئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر اب ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن گیا ہے؟ یہ بہت سے مسئلہ ہے, لیکن ہم جو ہیں یورپین یونین میں یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کا میں سبسٹیٹیوٹ ممبر ہوں, اور میری کولیگ بھی ہے جو رینا وان ویزا, پچھلے چند ہفتوں میں وہ میرے ساتھ رچرڈ کے ساتھ گئی تھی آزاد کشمیر میں بھی اور اسلام آباد میں. ہمارا یہ پلان بھی تھا کہ اس ٹور کے بعد ہم انڈیا جائیں گے, دلی جائیں گے, سری نگر, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس رپورٹ میں جو انسانی حقوق کے مطابق باتیں لکھی ہیں, ہم اس کو بلیو کرتے ہیں, اور ہم چیلنج کرنا چاہتے ہیں حکومتوں کو کہ اس کے حوالے سے آپ کیا کرنے والے ہیں. اچھا, مسٹر رچرڈ, کین یو انٹروڈیوس یور سیلف ٹو دی ویورز ان پاکستان اینڈ آل اوور دا ورلڈ؟ My name is Richard Corbett. I'm a Labour MEP for Yorkshire and Humber. I lead Member of the European Parliament. of the European Parliament. I'm Labour's leader in the European Parliament, and I have the honour of being co-chair of the Friends of Kashmir group in the European Parliament. So, do you think that right now Kashmir is the biggest issue of the human rights violations? It's certainly one of the biggest. The UN Human Rights Report reiterated again last month how serious the human rights violations are and the atrocities that are being committed. And do you think that the Indian government will listen to the pressure exerted by the international community? Well, that's our job, to make it listen, and we have various mechanisms. While Britain is still a member of the European Union, and I hope it remains a member, we have to use the leverage of the 28 countries working together to put pressure on India and make it a condition of any further trade negotiations that the situation changes. امجد بشیر صاحب, کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ جو برطانیہ میں ہیں, تمام
پاکستانی مسلمان پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں کہ انڈیا جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کو بند کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی 1.5 ملین جو ہے پاکستانی اور کشمیری اس ملک میں آباد ہے اور ان کی کنٹریبیوشن ہیوج ہے. ان کو چاہیے اس اپنی پاور کو ریئلائز کرنا، اپنے پارلیمنٹیرینز کو لابی کرنا، بار بار لابی کرنا، ان کو کہنا کہ دس از اے ویری ڈینجرس ایشو اور ہیومن رائٹس گروس ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں، ہمیں سپورٹ کریں. اور دوسرا جیسے پہلے ہوا ہے کہ آئی تھنک وی شوڈ یوز آر اکنامک پاور and boycott Indian goods to send a message, a strong message to India what they are doing we're against. Do you agree کہ انڈین گڈس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ یو کین ڈو کافی زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں. دوسری یہ بات ہوئی بھی ہر انڈین جو ہے یہ آرٹیکل 370 اور 35A کے ریووکیشن کے سپورٹ میں نہیں ہے. سو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں، ان کے ساتھ بھی سپورٹ کریں. یہ نہیں کہ ہم پاکستانی انڈیا کو نفرت کرتے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں کہ جو مودی گورنمنٹ کر رہی ہے یہ ناانصاف ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ ناجائز ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جتنا براڈ کنسنسس ہو سکے، یہ صرف نہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کے ورلڈ وائڈ بنانا چاہیے. یورپ میں بھی گفتگو کریں. فرینچ جو ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں اپنے خیال اعزاز کریں. جرمن بھی ہیں. اور میرا یہ فرض بنتا ہے جب میں واپس جاؤں گا 3 ستمبر کو، وہاں جو میرے دوسرے ساتھی ہیں، ہمارے 108 MEPs ہیں ہماری گروپ میں، ان میں سے سبھی سے میں بات کروں گا. بے شک میں اکیلا کشمیری ہوں وہاں، لیکن میرا فرض آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 ستمبر کو یورپی پارلیمنٹ میں یہ ایشو اٹھا رہے ہیں؟ جی بالکل اٹھا رہی ہے. میرا دوست فل بینین آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کسان ویڈیو والا، وہ میرا ساتھی ہے جس نے 5 اگست جب ہمیں خبر ملی تھی، میں ہمارے گھر میں چکسواری میں تھا آزاد کشمیر میں، جب یہ آرٹیکل 370 اور 35A کا مسئلہ بنا تھا، انہوں نے فوراً وہاں ٹریکٹر روک کے انہوں نے بیان دیا تھا. پوری پاکستان میں وہ خبر پھیلی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا ایک خاص ڈیوٹی ہے ہماری طرف سے. وہ جو ایجنسی میٹرز کہتے ہیں، اس کے جو یورپین یونین کے جو ضروری ہے جلد ایشوز جو ہم لینا چاہتے ہیں، اس کا ذمہ ہم نے دیا اس کو. تو وہ میرے ساتھ کام کرے گا اور یہ ایجنسی لے کے جائے گا یورپین پارلیمنٹ. وہاں پر فل اسمبلی میں گفتگو ہوگا. اور میں کہتا ہوں رچرڈ بھی بولے گا. یو ول اسپیک آن دس ایشو when it becomes an urgency. Yes, we're pressing for an urgent debate. We've already tabled a motion for resolution. We've put down parliamentary questions. That's at the European level, in the European Parliament, to get the European Union to act. We must do this, however, at all levels, in Britain as well, and indeed in the international community. آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کشمیر کا اپنے ہاتھ میں، اپنا تعارف کروائیں گے کہ کشمیر سے ہزاروں میل دور آپ کشمیر کے جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہیں، کوئی کسی پہ اثر ہونے کی امید ہے؟ راجہ نجابت حسین، چیئرمین جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل. ہماری تنظیم، یہ ہماری بہنیں اور یہ بھائی اور دوست، ہم سارے پچھلے 10 سال سے، جھنڈا تو ہم نے 40 سال سے اٹھایا ہوا ہے، لیکن پچھلے 10 سال سے ہم نے اس جھنڈے کو برطانوی اور یورپین پارلیمنٹ میں لے کر گئے ہیں. اور اس کا ایک رزلٹ نکلا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ میں 4 ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، یورپین پارلیمنٹ ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ 3 سپٹمبر کو برطانوی پارلیمنٹ میں ہمارا جو فرینڈز آف کشمیر کا گروپ ہے وہ ڈیبیٹ کے لیے اس نے اپلائی کیا ہے. اسی طرح یورپین پارلیمنٹ میں فرینڈز آف کشمیر بھی اور لبرل ڈیموکریٹس کے انٹرنیشنل جو شعبے کے انچارج ہیں فل بینین، اسی طرح سارے ہمارے دوست. اور پورے برطانیہ میں ہر کونسل میں، ہر MP کے پاس ہمارے 100 سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ نے اس دفعہ 5 اگست سے لے کر اب تک یورپین یونین کو، برطانوی وزیر اعظم کو، برطانوی وزیر خارجہ کو خطوط لکھے ہیں. اور آج ہم نے جو بریڈ فورڈ ٹاؤن ہال میں سیمینار کیا ہے، اس میں یہاں سے ہم ایک پٹیشن لے کر جا رہے ہیں جو 3 سپٹمبر کو ہم برطانوی وزیر اعظم کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پیش کریں گے. اور کشمیریوں کی ایک بہت بڑی جلوس کی صورت میں ہماری لوگ جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جھنڈا جو ہے، ہم اس جھنڈے کو انشاءاللہ آزاد کشمیر کے جھنڈے کو، آزادی کے جھنڈے کے ساتھ نہ صرف سری نگر میں لہرائیں گے بلکہ پوری دنیا میں پھیلا کر بھارت کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ صرف وہاں مقبوضہ کشمیر میں اپنے جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کر رہے. بیرون ملک بسنے والے کشمیری، سفارتی محاذ ہو، قربانی کا محاذ ہو، مالی محاذ ہو، اور میں سمجھتا ہوں آج 5 اگست سے لے کر اس وقت تک سب سے بڑے مظاہرے برطانیہ میں ہوئے ہیں، اور تاریخ ساز مظاہروں کے ذریعے ہم بین الاقوامی برادری کو بھی جگا رہے ہیں. اب یہاں پہ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ اکٹھی ہو چکی ہے، اور آپ اب بتائیں گی آپ کا نام؟ جی السلام علیکم، میرا نام مدیحہ انصاری ہے اور میں
کمیونٹی آرٹ پروڈیوسر ہوں. آئی تھنک میں اس حوالے سے بولنا چاہوں گی کہ ویسے تو آرٹ اینڈ کلچرل سیکٹر پولیٹیکلی نیوٹرل رہتا ہے, لیکن مصنف, صحافی, نقاد, یہ جو لوگ ہیں, ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس ایشو پہ کوئی بھی ہیومن رائٹ وائلیشن کے ایشو پہ ضرور لکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر ہو. اینڈ آئی تھنک یہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم ظالموں جیسے ہی ہیں. جی آپ کا تعارف؟ میں کاؤنسلر سبیہ خان ہوں. تھینک یو فرسٹ فار کمنگ ٹو براڈفورڈ اینڈ ریزنگ اویئرنیس اباؤٹ دس ایشو. اٹس سو critical at the moment because over 50,000 people from here are from the Kashmiri occupied areas and from Azad Kashmir, and they are very fearful about their families, what's happening in the occupied areas. جی میرا آج کا میسیج ہے کہ ہم سب اپنا پہلے تعارف کروائیے. اوکے جی, میرا نام ہے یاسمین ڈار, کاؤنسلر ان مانچسٹر. میرا آج کی یہ میسیج ہے کہ اب سب لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کشمیر کے لیے, اور we are the voice of the oppressed and every one of us has a duty to stand up for humanity. Do you agree with her? Of course, definitely. This is we're in the 21st century. This is a modern time. This shouldn't be happening. It's not even political warfare. It's genocide. It's a Holocaust again. They're being attacked for no reason. It's just power and control. And we have to do something about it. We have the power here, and there's a lot we can do, and we will, hopefully, inshallah. اچھا, اب یہ بچی جو ہے اس نے جینوسائڈ, ہولوکاسٹ کو کشمیر کی صورتحال سے کمپیئر کیا ہے, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گی, کیا وہ صحیح کر رہی ہے؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, بالکل. میرا نام شاہدہ, میں مانچسٹر سے آئی ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا چاہیے گا, سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, یہ سچ ہے. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کشمیریوں کو اس وقت خطے کا مختار کل سمجھنا چاہیے تاکہ کشمیری جو ہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں, اور انہی کی جو تمام سیاسی طاقت ہے ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور اپنے مستقبل کا فیصلہ ان کو کرنے دیا جائے. جی آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ اس مظاہرے میں کشمیر کا جھنڈا اٹھا کے کیوں کھڑی ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام نائرہ شریف ہے اور میں جموں اینڈ کشمیر کی جو ہوں اس پارٹی کی جو ہوں ممبر ہوں. آج ہم لوگ اس طرف اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی آواز بننے کے لیے ان کی آواز کو روکا گیا ہے, وہاں پر ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے, لیکن وہ ہماری آوازوں کو بند نہیں کر سکتے. اور جو یہ جینوسائڈ کی بات ہو رہی ہے, یقیناً یہ اسی سائڈ پہ جا رہی ہے چیز. اگر ہم لوگ نہیں اس کو کنڈیم کریں گے اور اگر کوئی ویسٹرن ورلڈ اس کو نہیں سنے گی بات اور کچھ اس کے بارے میں نہیں کیا جائے گا, تو یہ وہی چیز سفر کریں گے. پھر hello, you are holding the flag of Kashmir. Can you explain to our viewers why you are holding this flag? I think it's terrible what's happening. Can you introduce yourself? My name's Mandy. I think it's terrible what's happening in Kashmir. I've seen the reports. It is genocide, as my sisters here and brothers have said. I think everybody has to stand up and protest around the world now. The world needs to wake up to what's happening in Kashmir now. یہ جو یہاں پہ یوتھ ہے وہ کہہ رہی ہے یہ ہولوکاسٹ ہو رہا ہے کشمیر میں, جینوسائڈ ہو رہا ہے. تو یورپین پارلیمنٹ میں کیا آپ یہ ایشو ریز کریں گے کہ جو بریڈ فورڈ اور لنڈن اور یورپین کیپٹلز میں جو رہنے والے ینگسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کشمیر میں ہولوکاسٹ ہو رہا ہے؟ بالکل, یہ نوجوانوں کی آواز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور عورتوں کے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی اچھی ہے. You know, the young people's voices and the women's voices are really important. We need to create a space for them to speak, because at the moment in Kashmir, young people in particular are going to be the victims of pellet gun shootings, etc. And women are being the victims of sexual abuse and rapes. So therefore, it's really important that they have their say, not just at meetings like this, but also higher ups. I invited young people to come to the European Parliament to actually speak for themselves rather than meet. تو یہ ان youngsters کو آپ بلائیں گے؟ بالکل, ان کو میں نے دعوت نامہ دیا ہے, ان کو کہا ہے کہ آپ خود آئیں اور دوسرے ساتھیوں کو لے کے آئیں, اور میں کہتا ہوں کہ جتنی زیادہ عورتیں آ سکتی ہیں ہماری کمیونٹی سے اور بچے نوجوان آ سکتے ہیں. یہ شفاعت صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں یورپین پارلیمنٹ میں ہم انوائٹ کر رہے ہیں ینگسٹرز کو, عورتوں کو, سو آپ لوگ جائیں گے وہاں بات کرنے کے لیے؟ Yes, obviously we will. If we are provided the opportunity, why won't we go? Because this is the time. We had enough. Now something has to be done about Kashmir. Young people are affected so much. They're blinding the young people. Every nation, the future is young people, and they're torturing them. They're targeting them. So we will go. Obviously, we'll make sure our voice is heard everywhere. Richard, some of the young people here, they are comparing the situation of Kashmir with the Holocaust which was committed by the Nazis. Do you agree with them? I think we have to be very
careful in putting words which can be misinterpreted. Let's look at the facts. The facts are that there are atrocities going on. Pellet guns have been used, there's been a media shutdown, there's been thousands of extra troops sent to the area, the autonomy has been revocated by the Indian government. The territory has been divided into two unilaterally by the Indian government. These are facts that you can base a strong argument on without being distracted about using particular words which may or may not be appropriate. जी हामिद मीर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, there's no doubt that Modi, the government he leads, is of the BJP. They model themselves on the Nazis. They look up to Adolf Hitler. And whatever they've done is very similar to what Hitler did. This could lead to a Holocaust, and this could lead to a Third World War. This is why I'm taking people down to see the Foreign Secretary Dominic Raab. I'm trying to organize meetings with Boris Johnson and Dominic Raab. And it's important. लेकिन बोरिस जॉनसन तो अभी तक कुछ भी नहीं बोला इस पे. As you will appreciate, we've got other things on the mind, in particular to do with Brexit, etc. But it's important for us to keep this issue right at the forefront. अच्छा, आप लोगों ने ये रेजिंग वॉइस फॉर पीसफुल एंड परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपने बैनर्स उठा रखे हैं, तो आप लोग आने वाले दिनों में भी कोई बड़ी रैलीज़ को प्लान कर रहे हैं? जी जी, रैलीज़ जो हैं वो प्लान की हुई हैं और हम सब कश्मीरी उसमें जाकर हिस्सा लेंगे. और इस वक्त इंडिया ने मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए कश्मीर को टारगेट किया है, और वो दूर नहीं, जब RSS इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की नस्ल कशी पर उतर आएंगे. अच्छा जी, आप तारुफ करवाएंगे, हमने आपको सेमिनार में भी सुना. मेरा नाम चौधरी रंगज़ेब है, साबिक़ काउंसलर मैं यहाँ लॉर्ड मेयर भी रहा हूँ ब्रेडफोर्ड में. मीरपुर आज़ाद कश्मीर मेरा घर है, और ज़ाहिर है मैं कश्मीरी हूँ, और जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, हमारा ज़ाहिर है दिल जो है वो दुखता है. और इस सिलसिले में हमने यहाँ 26 अगस्त को 26 तारीख को यहाँ इसी जगह एक बड़ी रैली का एहतमाम किया है. मेरे ख्याल में ब्रेडफोर्ड में इससे पहला इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी, और यकीनन हम अपना पैगाम देते हैं लोगों सबको कि इस समय हिस्सा लें और आप दिखाएं दुनिया को कि हम कश्मीर. आप सिर्फ कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को बुला रहे हैं या बाकियों को भी बुलाएंगे? देखिए, आज देख रहे हैं आप यहाँ हम जितने पाकिस्तानी आपके साथ हमने देखे हैं, कुछ यहाँ के लोकल्स भी, यहाँ भी लोकल भी हैं, और अपने मंडे को भी देखेंगे यहाँ होंगे. हम तो यहाँ इत्तेहाद है, हमारा इतना इत्तेहाद है अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रेडफोर्ड में कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े हैं. लेकिन हमें अफसोस है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. वो तो हमारा मुल्क है, सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो जहाँ हम पार्लियामेंट में देखते हैं, हमारे सियासतदानों को हम देखते हैं, हमारे रहनुमाओं को देखते हैं, उनमें इतना इत्तेफाक नहीं है. हम उनको भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ये वक्त इख्तलाफ का नहीं है, इत्तेहाद का है. ये एक बड़ी अहम एक अपील आई है. यहाँ के ब्रेडफोर्ड के एक साबिक जो मेयर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको भी उस इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए जो इत्तेहाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. सब पार्टियाँ जो है इकट्ठी हैं. जी, आप क्या कह रहे हैं? सर, मेरा नाम नासिर अमीन है. तो हमने पिछले 15 अगस्त को जो लंदन हाई कमीशन के सामने बहुत बड़ा एहतजाज किया है ब्रेडफोर्ड, आपने बोला कि यूथ का, इसी सिलसिले से जब हम वापस आए हैं तो हमने ब्रेडफोर्ड के अंदर ही मेरे अपने घर पे ही एक कैंप लगाया है, जहां 26 तारीख को जिस जगह पर आप खड़े हैं इसी जगह पर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जहाँ पर यंगस्टर होंगे, माएँ बहनें होंगी, बच्चे होंगी, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हिंदुस्तान को भेजेंगे. जी, आप ने भी कश्मीर का झंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि कश्मीर से हज़ारों मील दूर यहाँ पे आपने इतनी मोबिलाइजेशन की है, तो इससे कश्मीरियों को कोई रिलीफ मिलने का कोई आपको चांस नज़र आ रहा है? मेरा नाम मोहम्मद हैरी बूटा है. मैं I'm a former parliamentarian in Bradford West. I am a deputy chairman of West Yorkshire Conservatives as well. So आपका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है? जी जी. And as far as Kashmir is concerned, मैंने कुछ साल पहले जब मेडिटेरेनियन बीच जो समुद्र का किनारा था ना, वहीं छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा ना वॉशअप हो गया से मर के ना, ड्राउन हो के. तो ये जो मीडिया था, UK का मीडिया, दुनिया का मीडिया जो ना इतना उससे बेहोश हो गया उसके पास. तो मैं कहता कि हमारे कश्मीर में ऐसा कोई हालात नहीं है, वाक़या नहीं जहाँ के कोई बच्चा वॉशअप हो जाए. आज जो 5 अगस्त को जो हुआ किया है, मेरे ख़्याल में ये हमारा बच्चा बीच पर वॉशअप हुआ है, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको देखकर ये ना समझेंगे ना तो हमारा हाल बहुत बुरा होएगा. मैं कहता हूँ कि कश्मीर इंशाल्लाह कोई 2-3 साल तक इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा. इंशाल्लाह हम आज़ादी भी लेंगे और
کامیابی بھی لیں گے. اچھا, اب ہماری یہاں پہ گفتگو جاری ہے, یہاں پہ رش بہت بڑھ گیا ہے اور لوگ بہت دلچسپی لے رہے ہیں. یہاں پہ جو لوکلز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ کشمیر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے. میں نے ہاتھ میں یہ جو ہے نا یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ اٹھائی ہوئی ہے, اور اسی رپورٹ کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ ہیومن رائٹس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک یہاں پہ میں نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. بریڈ فورٹ سٹی ہال کے سامنے عمران حسین صاحب بھی موجود ہیں, برٹش پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. عمران حسین صاحب, آپ کی سپیچ سنی, سٹی ہال کے اندر سیمینار تھا, اس میں آپ نے انڈین ڈیفنس منسٹر کو ایک وارننگ دی ہے, آپ اس کو شیئر کریں گے ہمارے ویورز کے ساتھ؟ دیکھیں احمد صاحب, I think it's outrageous that you have somebody in a position such an important position like that with such loose language. میں تو بڑا شک اور حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے عہدے پر کوئی بندہ جو ہے وہ اس قسم کی لوس بات کر سکتا ہے. And I think it's appalling that he, of course it's a strategic move to divert the attention away from the gross, persecution, oppression that continues in Indian occupied Kashmir. لیکن یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ آزاد کشمیر belongs to India, اور اب ہم وہاں he was making reference to Azad Kashmir, and we give a very simple answer, کہ if they dare look at Azad Kashmir, then they will be responsible for their own actions. Azad Kashmir is a place where my family belong, and I know the place very well. اور Azad Kashmir میں آپ کی فیملی کہاں سے؟ میرپور سے ہے, میرپور آزاد کشمیر سے. اور آزاد کشمیر میں دیکھیں, یو کین ناٹ کمپیئر آزاد کشمیر ٹو انڈین آکیپائڈ کشمیر. آزاد کشمیر میں جب بھی میری فیملی سے بات ہوتی ہے, میں خود بھی آئی ہیو بین, وہاں ہر قسم کی آزادی ہے. سو ٹو ایون there is no comparison, but I think the defense minister's comments are very loose, and I think he owes the international community an apology. ابھی برٹش پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے والا ہے, تو کوئی آپ کا ارادہ ہے اس میں کشمیر کے ایشو کو اٹھانے کا؟ Of course, I've raised the issue of Kashmir, Ahmed Saab, since I've been an MP. Of course, it is very high up on the agenda. میری اپنی constituency میں خود بھی برٹش کشمیر ہوں, اور میری اپنی constituency میں بھی بہت بڑی تعداد میں کشمیری community. So of course, it's an issue that affects people through the relationships of culture, blood and kinship. تو اس حوالے سے we will raise the issue at the first possible opportunity. ہم نے already جو all party parliamentary group on Kashmir ہے, جس کا میں senior vice chairman, we have already sent off letters to the Prime Minister, the Foreign Minister and other connected parties to ask them to condemn this revocation of Article 370 and 35A, and we will be raising the matter in Parliament at the first possible opportunity. مسئلہ بھی یہ ہے کہ پارلیمنٹ 3 سپتمبر تک دوبارہ ریسیس سے نکلتی نہیں ہے. That's why there's been the delay, but it will be raised at the 3 ستمبر کو بھی میں نے سنا ہے لندن میں کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے. There is a number of, میرا خیال ہے یہ جو پورا ہفتہ ہے, I know there are events. ایک تو 9-10 تاریخ جو پٹیشن ہے وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہم پریزنٹ کریں گے فرام دی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ. لیکن یہ کیونکہ صرف شارٹ پیریڈ کے لیے یہ پارلیمنٹ دوبارہ کھلے گا, اس کے بعد پھر ریسیس ہو جائے گی, اور وی آر سیکنگ ٹو میکسیمائز دی کشمیر کوز اینڈ دی وائس آف دا کشمیریز ڈیورنگ دیٹ ٹائم. مجھے یہ کشمیر کا جھنڈا نظر آ رہا ہے بہت سے لوگوں کے سینوں پر. یہ can you introduce yourself and can you tell us that why you put this Kashmir flag on your chest? My name's Councillor Richard Dunbar, and first of all I've got to pay tribute to him and the same for the sterling work he's done on standing up for the rights of Kashmiri people. So you are a councillor of the city council? I'm a city councillor. The reason why I'm wearing this badge is to show solidarity with the sons and daughters of Kashmir who have been under a lot of struggle and strain at the hands of obviously the Indian-led government occupation of Kashmir, and it's important that we all stand together, we're unified, and we all attend the demonstration on Monday in City Park to say very clearly to the Indian government that we will not accept the persecution and the injustice faced by the Kashmiri people. آپ اپنا تعارف کروائیں گے؟ جی ہاں, میں فارمر لارڈ میئر ہوں, میرا نام ہے عابد حسین جماعتی. میں اسی کاؤنسل ممبر کا ایک ممبر ہوں اس کاؤنسل بریڈ فورٹ کا, اور جو کہ آج سے 3 ہفتے پہلے
भारतीय गवर्नमेंट ने जो इंडियन कश्मीरी हमारे मुसलमान भाइयों से किया है उनसे कंडेम करते हैं और इंशाअल्लाह हम ये वादा करते हैं जब तक कश्मीर आज़ाद न हमें जद जारी सारी रखेंगे। और इस काउंसिल में तकरीबन अगले महीने में अक्टूबर में एक मोशन पेश किया जाएगा और कश्मीर के ऊपर इंशाअल्लाह ये जो हम सब ने कश्मीर मिलकर अल्लाह ताला के फजल से वो दिन दूर नहीं कि कश्मीर आज़ाद होगा। आप कह रहे हैं ब्रेडफोर्ड सिटी काउंसिल में आप रेजोल्यूशन डाल, मैं खुद इंशाअल्लाह मोशन डाल रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये अप्रूव होगा। यहाँ के 90 काउंसलर हैं जो कि वही जो मोशन पास होता वही लेटर जो प्राइम मिनिस्टर को जाता है यहाँ का काउंसिल की तरफ। आप अंदाज़न बताएंगे कि 90 काउंसलर्स में से आपको कितनी सपोर्ट मिलेगी? इंशाल्लाह मैं यकीन का बात रख रहा हूँ पूरे 90 काउंसलर्स के लिए हमें सपोर्ट करेंगे। ये कोई रिलीजियस नहीं है, ये ह्यूमैनिटी है, ये इसलिए मुझे यकीन है कि सब काउंसिल मिलकर हमारा साथ देंगे। आप भी काउंसलर हैं? काउंसलर खादिम हुसैन, फॉर्मर लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड। जैसा कि मेरे कॉलीग ने कहा है कि हम अगले माह में मोशन पेश करेंगे, बल्कि अक्टूबर 16 में, और उस मोशन में मैं तो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उस मोशन की हमायत करूंगा और तकरीबन 90 काउंसलर जो उसकी हमायत करेंगे, क्योंकि ये जो अच्छा आप इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे? मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ था। पहले तो मैं फॉर्मर लेबर काउंसिल, लेकिन 2-4 साल से मैं इंडिपेंडेंट आ रहा हूँ। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और 2016 में। तो असल में ये जो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, 370 है, इट्स ए फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। आपको पता है कि जिस तरह का इसराइल ने फ़लस्तीन में किया है उसी बुनियादों पर हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। बसीद ब्रिटिश कश्मीरी हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हम इस मसले को उठाएं और उसको अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। अच्छा इमरान साहब, अगर ब्रेडफोर्ड सिटी काउंसिल में 90 काउंसलर जो हैं वो एक मोशन पेश करते हैं और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की मजम्मत करते हैं, अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो इसको इंडिया के साथ उठाए, तो इसका कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए ऑफ कोर्स कोई भी जो यहाँ जमहूरियत जो है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and of course any democratic decision, any democratically passed motion will have it standing. And of course if a number of councils, सिर्फ ब्रेडफोर्ड नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्तलिफ जो councils हैं पूरे मुल्क में they will pass similar motions, और वो भी जो council की तरफ से official जो letter हैं वो जाएंगे जो वज़ीर आज़म को, and again I think that will add to the growing pressure. लेकिन जैसे मैंने हामिद साहब अंदर बात की थी कि the international community now must really move off the fence. ये एक ऐसा मसला है कि इसमें the time has passed now कि वो यही कहें कि ये bilateral issue है, ये bilateral issue है. There must be, जैसे मैंने अंदर कहा था कि there must now be a spade, they must call a spade. जहाँ condemnation की ज़रूरत है वहाँ condemnation करें, और जहाँ ये जो मसले का हल निकालना है through peaceful measures, जैसे कि, और मैं again प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ for in the way that they have moved forward on this issue and they have shown restraint and diplomacy in some very difficult circumstances. Do you agree with him? No, I don't agree. मैं समझता हूँ कि इस पूरे मौके पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बेइज्जती काबिल दीद है। उन्होंने बहुत कमज़ोरी का मुजाहरा किया है। क्या कमज़ोरी दिखाई? कमज़ोरी ये है कि देखें, अगर वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं तो जब इंडिया ने ये रेवोकेशन की थी तो उनको ये बावर कराना चाहिए था कि वी आर रेडी टू फाइट फॉर कश्मीरीज़, और उनको मैं तो समझता हूँ कि इस जंग में अमली तौर पर शामिल होना चाहिए। देखिए of course I disagree with my colleague. I think look we need to move forward towards a peaceful resolution. जज्बात से जो काम होते हैं वो कोई काम हल नहीं होता है। ये you have to present the case before on a national and international stage. और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हुकूमत ने अब तक जो डिप्लोमेसी और जहाँ उनको जवाब देने की ज़रूरत पड़ी है उन्होंने जवाब दिया है। I think Imran Khan has been very firm and very strong in his condemnation of what's happened, and when his speech to the parliament in Muzaffarabad, I think again he did not mince his words. He was very strong. His article, a number of articles I've read, he's been very, very firm. However, I think the Security Council and the United Nations and the international community has more work to do. मैं समझता हूँ जी कि हमारी खारजा पॉलिसी इंतहाई कमज़ोर है। देखें यूनाइटेड, लेकिन इमरान साहब ने कहा कि इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से जो ख़िताब किया तो उसमें उन्होंने कश्मीर के मसले पे बड़ा भरपूर स्टैंड लिया।
کیا سٹینڈ لیا ہے. باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا, عملی طور پہ ثابت کرنا ہے جناب کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر ابھی سب کچھ سامنے نہیں آیا. آپ کس عمل کی بات کریں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کرنا چاہیے, دیکھیں یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریووکیشن آف 370 آرٹیکل 370 جو ہے یہ کشمیریوں کی آزادی پر آخری زد تھی. ٹھیک ہے جی, ان کو جو آٹونمی ملی ہوئی تھی, تو اگر حکومت پاکستان اس میں مخلص ہے تو ان کو ایک واضح واشگاف الفاظ میں خبردار کرنا چاہیے تھے انڈیا کو, جو اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کمزور, ان نے کو پوری طرح اس کو اجاگر نہیں کی. I mean again, you know, with the respect, I disagree. I think Pakistan has, انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے. آئی تھنک ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ. میں سمجھتا ہوں اگر آپ پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی دیکھیں, ایون دو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے چائنا کے بہیسٹ پہ, that should have been an agreed statement of condemnation. لیکن I don't think you can hold Pakistan responsible for that. I think Malia Lodi, as the ambassador there, made a very strong statement. I think the government of Pakistan, Shah Mahmood Qureshi as foreign secretary and foreign minister even, and the prime minister have been very firm on this. I think they haven't minced their words. I think they have said, you know, jahan unhe jo jawab dene the unhone diye hain. Lekin I think that what Pakistan has also demonstrated in the international community is they are not the aggressors. وہ aggression نہیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو مسئلہ ہوا تھا پاکستان میں, اس وقت بھی پاکستان is the one that showed restraint. Pakistan is the one that returned the pilot. Pakistan is the one that offered the hand of negotiation and peace. You know, اس میں بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہے. You know, پاکستان کا ایک یعنی جو عمران خان کی کیبنٹ کا ایک بندہ آپ بتائیں جس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو یعنی خدا فلیم جو آگ کو بھڑکانے والی بات کی ہو. انڈین سائیڈ پر آپ دیکھ جائیں, امت شاہ کی باتیں سن لیں, راجناتھ سنگھ کی باتیں سن لیں. دے آر ویری جو باتیں لوز کر رہے ہیں. ایون پرائم منسٹر مودی از یوزنگ لینگویج آئی بلیو دیٹ از ویری ناٹ بی فٹنگ آف اے اسٹیٹسمین. لاسٹ رسپانس. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, آئی ریسپیکٹ مائی کولیگ ہیئر. دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات جو کہ پاکستان کا دوست رہا ہے, وہ مودی کو سب سے بڑا سول ایوارڈ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سعودی عربیہ جو پاکستان کا بھائی بنا ہوا ہے, اس کا آپ رد عمل دیکھیں. تو یہ کیا خارجہ پالیسی ہے؟ ود ڈیو رسپیکٹ, آئی ریسپیکٹ ہی ہیز ٹو بی ڈپلومیٹک, لیکن میں سمجھتا ہوں یو نیڈ ٹو بی اپ فرنٹ. اور حقیقت یہی ہے کہ حکومت پاکستان اس میں پوری طرح ناکام رہی. چلیں, تھینک یو ویری مچ سر. بریڈ فورڈ سے حامد میر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور یہاں پہ جو سٹی کونسل ہال ہے اس کے باہر بڑی تعداد میں کشمیری, پاکستانی اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں. اور یہاں پہ ایک بزرگ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ اپنا تعارف کروائیں گے؟ میر صاحب, جس علاقے سے آپ دورہ کر کے آئے ہیں میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا لائن آف کنٹرول سے میرا نام سردار عبدالرحمان ہے, اور میں یہاں بریڈ فورڈ میں مقیم ہوں کافی عرصے سے. وہ جو سیڈا میں ایک کالج ہے, سردار صاحب گرلز کالج, جی وہ کالج جو ہے وہ نئے کالج آزاد کشمیر میں بنے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ وہاں اٹراسٹیز ہوئی ہیں اور ایک گھر کو بھی تباہ کیا گیا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پونچھ کے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ علاقہ لڑ کے لیا ہے, اور وہ ایک آخری آدمی کی موت تک بھی وہ یہ لڑکے قائم رکھیں گے. اور مودی کا یہ جو ایکشن ہے اس کی جو سنوائی ہو رہی ہے بریڈ فورڈ سے لے کے لنڈن تک, سارے لوگ ہماری ہمدردی ہمارے ساتھ ہے, اور یہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اور اچھا, یہ آپ بزرگ ہیں, یہ نوجوان بھی آج ہمیں نظر آ رہے ہیں, پیچھے بھی نوجوان کھڑے ہیں. تو آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے کہ نوجوان اس طرح رضا کرانا طور پہ نکلا ہے کشمیر کے لیے؟ یہ نہیں نکلے, بلکہ وہ لوگ جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, پاکستان کی کسی پارٹی سے ان کا لنک نہیں ہے, وہ خود نکل کے آئے ہیں. اور یہ ہوپ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اب حل ہونے کو ہے, اور جو ہے مودی نے جو حرکت کی ہے وہ اس کی اپنی موت کا. آپ انکل سے ایگری کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو بڑی سٹرگل کرنی ہے؟ جی, کشمیر کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. It's been struggling for around 72 years. And I think what's surprising is that
human right violations are happening on daily basis, हर रोज़ हो रही हैं. But even then मोदी को welcome कर रहा है West और कह रहा है कि biggest democracy है. ये कैसी democracy जो Article 370 35A revoke हुआ है मगर कश्मीरियों का voice नहीं heard हुई, तो ये democracy तो ना हुई. So I think that's आपने इतनी अच्छी बात की है, आप तारुफ तो करवाएं अपना. मैं यूथ MP हूँ लीड्स का, यूथ पार्लियामेंट में लीड्स के बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूँ. 180,000 young people in the parliament. 180,000. Yes. 180,000 young people. Yes, the third biggest city. अच्छा ठीक है, ये तो बढ़िया हम बात किया आपने. और इधर भी कुछ लोग खड़े हैं कश्मीर के झंडे थाम के. जी तारुफ करवाएं अपना. जनाब चौधरी सिद्दीक ब्रैडफोर्ड, मैं आपको वेलकम करता हूँ यहाँ ब्रैडफोर्ड. आप तशरीफ़ लाए हैं, थैंक यू वेरी मच. जहाँ तक तल्लुक कश्मीर का है उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं. आपने अभी जिक्र किया है कि वहाँ हज़ारों लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे. इंशाल्लाह हम भी ब्रैडफोर्ड से भी तैयार हैं उनके शाना बशाना खड़े होकर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए. हमारी हमेशा हमदर्दी उनके साथ है और मोदी को हम ललकारते हैं कि ये हमारी आज़ाद कश्मीर की तरफ मैली आँख से मत देखो, वरना हम भी जान देने के लिए और मरने के लिए तना तम तैयार है. अब ये एक बड़ा अहम इशू है, इस पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ के जो यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी भी बात सुने कि बहुत से लोग जो हैं आज़ाद कश्मीर में वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करेंगे. तो इस पे अमजद बशीर साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने की कोशिश होती है और इंडियन आर्मी फायरिंग शुरू कर देती है तो जो सिचुएशन क्रिएट होगी, आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ा ब्लड शेड हो सकता है? आई एग्री, बड़ा डेंजरस स्टेप है, सोच समझ के लेना चाहिए कदम. I know the frustration of the Kashmiris and you eloquently pointed out. और अगर ये इजराइल में या किसी और जगह होता सारा मीडिया इन्वॉल्व हो जाना था. अभी देखो हांगकांग की इश्यू जो है, आई नो इट्स इम्पोर्टेंट, उस पर सब मीडिया अटेंशन है, कश्मीर को इग्नोर किया हुआ है. हमें ब्रिटिश मीडिया को भी आज होना चाहिए. आप तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. ब्रिटिश मीडिया को भी हमने साथ लेना चाहिए और ब्रिटिश पब्लिक को भी साथ लेना चाहिए. अच्छा, अब आप लोग कभी आज़ाद कश्मीर के उन इलाकों में गए हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से फायरिंग करके मासूम शहरियों को कत्ल करती है, शहीद करती है, ज़ख्मी करती है? मैंने पिछले चंद हफ्तों में मैं और रिचर्ड गए थे, अरीना भी हमारा डेलीगेशन 26. कहाँ गए थे आप? अब मैं गया था खुरटे के इलाका है, उससे आगे कोई रहता सेरी का इलाका था. मतलूब इनकलाबी साहब के साथ गए थे, वहाँ को साबिक मेंबर है और वहाँ फैमिलीज़ मिली थी मुझको. एक नौजवान था, उसको 2 बार गोली लगी है टांगों में और वो बेचारा अभी वो चल नहीं सकता. और एक फैमिली मिली थी, कारी साहब का नाम था, उनके 8 फैमिली मेंबर्स, बीवी भी उनकी भी शहीद हो चुकी है और दूसरे फैमिली की शेलिंग से और गोली से. और ये काफ़ी बड़ा मसला है गोली, जो लोग शेलिंग का काफ़ी मसला होता है, क्लस्टर बम का, लेकिन जो ज़्यादा जाने जा रही हैं वो एक सिंगल शॉट की तरफ से. और हमने जब मैं रिचर्ड गए थे वहाँ हमने एक NGO से बात की थी, उन्होंने कैटलॉग किया है कि कितनी शूटिंग्स हो रही हैं जो इंडियन साइड की तरफ से पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, और कितने लोगों को ज़ख्मी हुए हैं और कितने लोग मर गए हैं. Richard, did you visit some affected areas of Azad Kashmir? Well, we were in Azad Kashmir and we met people who live there, but we also met people who have had to leave Indian-occupied Kashmir because of the situation they were facing, who are essentially refugees, and it was hearing their first-hand accounts of what is happening that was very striking. अच्छा, तो इसमें कोई आपको जी बरनाला से लेकर कैरन तक मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो ततापानी में हो रहा है, बटल में हो रहा है, इसी तरह अजीरा सेक्टर में भी और नक्याल सेक्टर में जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर के निहत्ते लोगों पर भारतीय अफवाज हमले कर रही हैं, उससे आज़ाद कश्मीर का तो मैं समझता हूँ कोई इलाका इस बात से बचा हुआ नहीं है. और यहाँ बरतानिया में बसने वाले ख़ुसूसन उन बॉर्डर लाइन्स के कश्मीरियों को सख्त तशवीश है. और यहाँ भी हमने बरतानवी हुकूमत को भी इस बात का एहसास दिलाया, उन्हें खतूत के ज़रिए भी कहा है, और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं. इसी सिलसिले में जिनेवा में भी हम लोग मुजाहरा कर रहे हैं. इंशाल्लाह 9 तारीख से कोई बहुत बड़ा मुजाहरा जिनेवा में 9 सितंबर को जिनेवा में बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है. और इसी तरह 12 सितंबर 3 सितंबर को मैंने सुना है लंदन में भी हो रहा है. 3 सितंबर में कश्मीरी ट्रफालगर स्क्वायर में इकट्ठे होंगे, हज़ारों की तादाद में वहाँ इकट्ठे होंगे. हम फिर पार्लियामेंट स्क्वायर जाएंगे और फिर इंडियन एम्बेसी में जाएंगे और ना सिर्फ बरतानवी पार्लियामेंट को मोबिलाइज़ करेंगे, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को यादाश्त पेश करेंगे. और चूँकि इंडियन यादाश्त नहीं लेते, लेकिन हम उन्हें इस बात का ज़रूर एहसास दिलाएंगे कि ये वो वाले मुजाहरे नहीं हैं अब 200-400 वाला मुजाहरा. अब ये 20,000 से 30,000 40,000 तक कश्मीरी इकट्ठे होकर बरतानिया. को लग रहा है कि 3 सितंबर को भी लंदन में कोई 20-30,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे. इंशाल्लाह लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी पिछले 15 अगस्त वाले मुजाहरे में, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि इस दफ़ा 50,000 कश्मीरी
برطانیہ بار سے ٹرافالگر اسکوائر میں اکٹھے ہوں گے اور پھر ہم مارچ کریں گے. 3 ستمبر کو بتا رہے ہیں راجہ صاحب, 3 ستمبر کو لندن میں ایک دفعہ پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے اور انڈین ہائی کمیشن کی طرف جائیں گے, اور بہت سے لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی میرے خیال میں آپ حکومت پاکستان کو برطانیہ میں اور دوسرے ملکوں یورپی ملکوں میں جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی الرٹ کرنا چاہیے, یہاں کے ہمیں گائیڈ دیں. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, کام کاج چھوڑ کر بھی اپنے دل سے اور اپنا پاکٹ منی بھی وہ اس میں اسپینڈ کر رہے ہیں, لیکن حکومت پاکستان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ Good afternoon. My name is Professor Nazrul Islam. I'm from the University of Cambridge and I also work for the Prince's Trust. It's wonderful. And where are you from? I'm originally from the United Kingdom. I've lived here all my life. My ethnic origin is Bangladeshi and I'm a Muslim. One of the things I want to say, the situation with my colleagues and peers, professors and doctors, we were discussing the current status of Kashmir. It was a breach of the Constitution. I think it's the 1947 Constitution of India. Today we are discussing among our peers that we have in our midst a dictator, and we need to come together. Bradford, we have Indians, we have Muslims, English people, and we are all condoning the government of India. It was aggressive, it was unlawful, and today my heart goes out to the Kashmiri people, the atrocities, the dangers, the internet, the telephone, the humanitarian work. And the Kashmiris are very thankful for their brothers and sisters in Bangladesh who organized a big rally in Dhaka. I will say one thing about the Awami League government. They are not what I would say coherent with what is going on, but there is immense effort from 110 million Muslims in Bangladesh today that crying and making dua to Allah, right, to remove the atrocities. And here in the United Kingdom at Cambridge University, we are sat down, we are going to talk to the government, we're going to write to them, and what Imran Khan is doing, God bless Imran Khan. Thank you very much. जी मेरा नाम सलीम है, मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ. यहाँ बरतानिया में इन जानवरों के हकूक़ हैं और हम इन तमाम ममालिक से ये अर्ज़ करते हैं कि 20 दिन से वहाँ पानी नहीं है, बच्चे भूखे मार रहे हैं, इज़्ज़तें लूट रहे हैं. तो इन सब को नोटिस लेना चाहिए. वहाँ कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है. अच्छा अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल है, मेरा तल्लक सियालकोट से है. मैं ये कहना चाहता हूँ जी अक़वाम मुत्तहिदा है जो इन्होंने अमन फ़ौज बनाई हुई है, फिल फ़ौर ये कश्मीर में भेजें. जो इंटरनेशनल मीडिया वो भी कश्मीर में जाए, जो इंडिया की फ़ौज है उसको बाहर निकालें, फिल फ़ौर कर्फ्यू को उठाया जाए, अमन पैदा किया जाए. अच्छा अब यहाँ पे एक शायरा भी मौजूद हैं और उनसे हम चाहेंगे कि वो हमें अपनी नज़म सुनाएं. पहले अपना तारुफ भी करवा दें. मैं महजबीन गज़ल अंसारी, बेसिकली कराची से ताल्लुक़ है लेकिन पिछले 26 साल से यहीं मुक़ीम हूँ और 3 किताबें शाया हो चुकी हैं. यॉर्कशायर अदबी फ़ोरम की चेयरपर्सन हूँ और पेशे के एतबार से टीचर और लॉयर हूँ. ये नज़म लिखी है ईद का नौहा, जो ईद के दिन हमारा बहुत ख़बरें आई थी उस हवाले से थी. ईद किस दिल से मनाएं हम लोग, ईद किस दिल से मनाएं हम लोग, हम ज़बीहा खुदा की राह हमें देते हैं मगर आज कश्मीर में इंसा का ज़बीहा क्यों है. कोई रोके ये कत्ले आम, कोई तो रोके, कोई रोके ये कत्ले आम, कोई तो रोके. कितने मजबूर हैं हम और कितने बेबस हैं. क्या क़यामत के इंतज़ार में है, क्या क़यामत के इंतज़ार में हैं और कश्मीर में ये आ भी चुकी. अब दुआओं से कुछ नहीं होगा, अब दुआओं से कुछ नहीं होगा. उठो एक नारे तकबीर के साथ, उठो एक नारे तकबीर के साथ. ज़ालिमों को तहस नहस कर दो, ज़ालिमों को तहस नहस कर दो. सारा कश्मीर जल रहा है सुनो, सारा कश्मीर जल रहा है सुनो. गौर से आईने में देखो. बड़ी अच्छी नज़म है आपकी. और या इनकी नज़म सुन के मुझे हबीब जालिब साहब की नज़म आ गई है जिन्होंने कहा था कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, हर ज़ालिम और जाबिर का करते ही चलो सर खम. ब्रेडफोर्ड में हमने यूरोपीय पार्लियामेंट और बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान के साथ, यहाँ के मुकामी कौंसलरों के साथ, आम लोगों के साथ हमने गुफ्तगू की है. आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ कश्मीरी और पाकिस्तानी नहीं बल्कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं पहली दफ़ा
ان کی آواज़ بھی آپ کو سنائی دے رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اور وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ 3 ستمبر کو ایک دفعہ پھر لندن میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی یہاں پہ بہت بڑے بڑے مظاہرے جو ہیں ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں مجھے یہاں پہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے تو برطانیہ میں بہت بڑے بڑے مظاہرے کر لیے، پاکستان میں کشمیریوں کے لیے کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں؟ تو یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب انہیں دینا چاہیے۔ تو مجھے جیو کی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ بریڈ فورٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔